الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد فريضة صلاة الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور قابل احترام عزیز دینی بھائیوں، ہم سب کے درمیان جو یہ مہینہ چل رہا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ عربی کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ہی افضل اور محترم ہے، اور اس کی افضلیت اور محترم ہونا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث میں تو بے پناہ اس کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ جہاں اس کی فضیلتیں ہیں، اس کی افضلیت ہے، اس کی برکتیں ہیں، وہی لوگوں نے ہمارے معاشرے میں اس مہینہ کو لے کر کے بہت سارے ایسے کام بنا دیے اس مہینے کے اندر جس کا نہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں وہ معمولات تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی ایسے حالات نہیں تھے۔ یہ مہینہ مبارک ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے ہم نے 12 مہینے شمار کے اعتبار سے متعین کر دیے تھے، یعنی اگر سال ہوگا تو سال کے لیے 12 مہینے ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے، افضل مہینے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ 3 متوالیات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ فرمایا ذی قعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے مستقل
اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا مہینہ اللہ رب العزت نے حرمت والا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب دین اور اسلام نہیں تھا تب بھی ان مہینوں کی بڑی عظمت ہوا کرتی تھی لوگوں کے درمیان میں۔ آپسی لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال اور تمام طریقے کے جو ان کے رسمی خلافات ہوا کرتے تھے وہ اس مہینے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں خاموشی سے رہ کر کے اور جو ان کی طرف سے کوئی عبادت اچھی ہوا کرتی تھی وہ سب کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ اب اس مہینے کے اندر کون سے کام کرنے والے ہیں اور کون سے کام ہم کو چھوڑنے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو اس مہینے کو ایسا سمجھا جاتا ہے گویا کہ یہ مہینہ کوئی اچھا مہینہ ہے ہی نہیں، اس کو غم کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس مہینے کی افضلیت اور اس مہینے کے حرمت اللہ رب العزت نے شروع دن سے، یعنی جس دن زمین و آسمان بنائے گئے تھے اسی دن سے یہ مہینہ اللہ کے نزدیک افضل ہو گیا تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں اسی طرح اور دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے دست مبارک سے تیار کیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا اور اس کی تاریخ 10ویں تاریخ بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجا وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح میں لوگ غرق ہو رہے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور آپ کے جو ساتھ رہنے والے ایمان والے تھے وہ جب کشتی میں سوار ہو کر کے چلے اور جودی پہاڑ پر جس دن ٹھہری تھی وہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس بات کا بیان فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات عطا فرمائی گئی، یعنی دریائے نیل کو پار کر کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ جب نکلے ہیں وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہوئی۔ اور جس دن فرعون ڈوبا ہے، غرق ہوا ہے دریائے نیل کے اندر، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہوئی۔ یہاں تک کہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے دشمن لوگوں نے سولی پر چڑھایا تھا، پھانسی پر چڑھانے کا ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بے شمار اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نبوت سے ملنے سے قبل جو زمانے جہالت میں تھے یہود و نصارہ وہ بھی اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس مہینے کی برکت کو سمجھتے تھے، کیونکہ ہر نبی کی قوم سے اس محرم کی تاریخ کا اور اس محرم کے مہینے سے کچھ نہ کچھ وابستہ جڑا ہوا تھا۔ اس لیے یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ مستقل اس مہینے کے حرمت کو سمجھتے تھے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو مستقل روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں
کہ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و بربریت سے نجات عطا ہوئی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس شکرانے میں روزہ رکھا تھا، ہماری موت بھی روزہ رکھ رہی ہے۔ تو جب ہم اس مہینے کی تاریخ کو دیکھیں گے اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ہر نبی کی کوئی بڑی چیز اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے وابستہ ہے، لیکن ہمارے درمیان کیا پھیلایا گیا؟ ہمارے درمیان یہ کہا گیا لوگوں کی غلط بیانی کی وجہ سے کہ اگر محرم کے مہینے کی عظمت ہوئی یا اس کی 10 تاریخ کی اتنی عظمت ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ غلط بتایا گیا۔ ہاں جہاں تمام بڑے بڑے واقعات، تمام افضل ترین واقعات اس مہینے کی 10ویں تاریخ سے جوڑی گئی، اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو ظالم ایسے بربریت کے اعتبار سے جو شہادت دلائی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ۔ یہ محرم کے مہینے کی سب سے آخری ایک ایسا المناک واقعہ ہے جو سارے واقعوں کے اوپر فائز ہو گئے، چونکہ آل رسول کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، اور ایسے ظلم و بربریت سے شہید کیا کہ جس کی تاریخ دنیا کے اندر نہیں ملتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، تمام ہمارے ساتھ غمی اور خوشی کے جو معاملات ہیں وہ قرآن مقدس نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ اگر ہم کو خوشی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے تو ہم کو کس طرح سے پیش آنا چاہیے، اور اگر ہم غم میں ڈوبے ہیں تو اس ماحول میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم محرم کے مہینے کو صرف یہ مان لیں کہ بھائی اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اہل رسول کے اوپر ظلم و بربریت ہے، اس لیے ہم اس مہینے کو غم کا مہینہ تسلیم کرتے ہیں، تو میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت میں ایسا کوئی شوشہ نظر نہیں آتا کہ جس میں غم کا بھی کوئی شائبہ ہے۔ شہادت کی بات کی جائے تو شہادت ایک افضل ترین عمل ہے۔ شہادت سے بڑی دولت انسان کو دنیا پہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جس وقت میدان حشر قائم ہوگا اور لوگ قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید ایسے حال میں نکلے گا کہ بالکل تازہ خون ٹپکتا ہوا اس کے بدن سے بہتا ہوا نکلے گا، اور اللہ کے حضور پیش ہوگا، سوال ہوگا کہ اے میرے بندے کیا ہے؟ تو جواب دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے دین کی خاطر، تیرے دین کی بقا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں نے اپنی جان کو گوا دیا۔ اللہ بغیر حساب و کتاب اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اعلیٰ مقام کے جو جگہ ہیں اس جگہ پر شہید کو پہنچایا جائے گا۔ اب ہم اس شہادت کو اگر ایک غم تسلیم کریں میرے دوستو، جو ایک خوشی کی چیز ہوا کرتی ہے، تو بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا اور دردناک انداز میں شہید کیا کہ ان کو مسلح کر دیا گیا تھا، ان کے ناک، کان، گلا اور تمام چیزیں کاٹ دی گئی تھی، یہاں تک کہ کلیجے کو بھی نکال کر اس کو چبایا گیا تھا۔ اور یہ منظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نظروں کے سامنے تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میری چچا کے جنازے کے ساتھ، ان کی لاش کے ساتھ کیسی بے حرمتی کی گئی ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اس کو غم نہیں بنایا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے، کوئی عزیز ہوتا ہے، ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اور پھر اس دردناک انداز میں محض اس بنیاد پر ایسی حالت کی گئی ہو کہ دین کے لیے اگر کیا گیا ہو
سی مثال ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو خوبی تھی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بھائی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسی لاش کی حالت بنا دی گئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خوبی جان آپ مت دیکھیے، آپ نہیں برداشت کر سکتی ہیں، وہ عالم کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ بہت ہمت والی تھی، انہوں نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں میں صبر سے کام لوں گی، لیکن کم سے کم میں اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھ تو لوں کہ اس کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے کس دردناک عالم میں اس کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کی بہن دیکھتی ہیں، رو پڑتی ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی ہیں کہ اللہ تیرے کلمے کے لیے میرے بھائی نے شہادت دی ہے، اور ایسی شہادت کہ جو آج تک میں نے سنی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن بھی صبر کی تلقین دی تھی۔ یہ نہیں کہا کہ سینے کو چاک کرو اور اپنے سینوں کو کوٹنا شروع کرو، بالوں کو نوچو، کالے کپڑے میں آ جاؤ، یعنی یہ سب چیزیں شرعاً درست نہیں تھی۔ جو ایک صدمہ تھا، ایک غم تھا، آنسو نکلنا تو لازمی چیز ہے، وہ سارا کچھ ہوا، لیکن واویلا نہیں کیا گیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن جب بھی سال گھوم کر کے آیا، اس دن کوئی صدمے کا دن نہیں منایا گیا، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ، کہ تمام شہیدوں کے جو سردار ہیں وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے بڑی ایک خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک شہید کے لیے، کہ جب تمام شہداء میدان حشر میں چلیں گے، تازہ خون ان کے بدن سے بہ رہا ہوگا، حضرت امیر حمزہ کا جھنڈا ان تمام شہیدوں کے آگے سب سے ہوگا، اور سب سے پہلے جو شہداء میں جنت میں جانے والے ہوں گے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرداری میں لے کر کے سب کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ہمارے پاس ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا جان کے ساتھ جب اتنی بری حالت سے ان کو شہید کیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ کوئی دوسرے سال ایسا عمل نہیں کیا کہ آج کے دن ہم اپنے غم کو منائیں کہ گزشتہ برس ہمارے چچا کو شہید کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی ایسا واقعہ نہیں بیان فرمایا، اور یہاں تک کہ جو شہید کرنے والے تھے، جو زمانے کفر کے اندر تھے، شہید کرنے والے تھے، ان کو جب اللہ نے ایمان کی ہدایت دی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کے سامنے اپنے کلمے کا اقرار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، لیکن میں آج اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معاف فرمایا ان کو، اور وہ مسلمان ہوئی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا فرمایا کہ آپ ہماری نظروں کے سامنے نہ پڑا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نظر کے سامنے ہوتا ہے وہ منظر تو میرے چچا یاد آ جاتا ہے، لیکن معاف فرمایا۔ تو ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہم اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو غم مانیں گے اور ایک طریقے سے ہم اپنے آپ کو زحمت میں ڈالنا شروع کر دیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی ہم خلاف ورزی کی۔ اس مہینے کے اندر لوگ شادیاں نہیں کرتے، اس لیے اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس سے غم ہے، اور غم میں خوشی کا موقع کیسا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اس سال کے 365 دن میں کوئی ایک ایسا سیکنڈ نہیں ہے
میں نکاح جائز نہ ہو. ایک سیکنڈ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں نکاح جائز نہ ہو. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو جو بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے علماء کرام اگر ہوتے تو ضرور نہیں محرم کے مہینے میں تو کم سے کم 10ویں تاریخ کو بھی الگ کر دیتے کہ یہ امام حسین کی شہادت ہے، اس دن نکاح درست نہیں. لیکن سال کے پورے وقت میں کوئی ایک ایسا سیکنڈ نہیں ہے جس میں نکاح کو درست نہ قرار دیا گیا. اب ہم اگر اپنی طرف سے کسی مہینے کو غم کا سمجھیں، کسی مہینے کو ہم منحوس سمجھیں، کسی تاریخ کو اگر ہم منحوس سمجھیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے دن پر ہم نے انگلی اٹھائی ہے اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تو نے جو یہ دن بنائے ہیں یہ مجھے پسند نہیں. تو گویا کہ وہ کفر والے کام کر رہا ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ تمام جو کہنے کی باتیں ہیں ان میں سے یہی ہے کہ یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہے. اور افضل ترین جب مہینہ ہوتا ہے تو نیکیوں کے اعتبار سے بھی اس کے جو میٹر ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. کہ عام مہینوں کے اندر اگر ہم ایک نماز ایک روزہ کرتے ہیں تو اسی ایک کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب کوئی افضل دن ہو یا مہینہ ہو تو اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے خوش ہو کر کے اس میں ان چیزوں میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ تو نیکیوں کی طرف دوڑنے والے تھے. جب کوئی ایسا مبارک دن ہو یا مبارک مہینہ ہو یا مبارک تاریخ ہو ان کے درمیان آتی بھی تو سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوتا تھا تو وہ یہ پوچھتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اگر ہم کوئی نیک عمل کریں اس کا ثواب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیا کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ مبارک دن مانا جاتا ہے یا روزوں کے اندر ثواب بڑھایا جاتا ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے. کس طرح؟ فرمایا افضل الصلاۃ بعد فریضۃ صلاۃ اللیل، اسی طرح کہ جس طرح فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز میں سب سے زیادہ ثواب ہے جو تہجد کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز تہجد کی قرار دے دی گئی ہے، اسی طرح کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی محرم کے مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے سب سے افضل روزہ قرار دیا. اور اس کی دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما، کہ اگر محرم کے مہینے کے اندر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو 30 روزوں کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے. فله بكل يوم 30 یوما، یہ 30 روزوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اس محرم کے مہینے میں. تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے زندگی میں جب اتنی فضیلتیں تھیں، اتنی اہمیت اس مہینے کے لیے، تبھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے فرمایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی. تو گویا کہ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی افضلیت تو بہت پہلے سے موجود تھی. اور وہ کیوں تھی؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے کہ ایو شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ ہم کو روزے کے بارے میں رمضان مبارک کے بعد کس مہینے کا حکم دیتے ہیں؟ یعنی میں کس مہینے میں، رمضان کا تو پورا مہینہ فرض ہے اللہ کے نزدیک، لیکن اس کے بعد کس مہینوں میں روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصوم المحرم، فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اگر تم کسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں رکھو.
فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں؟ فرمایا یہ شہر اللہ محرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں اللہ کا مہینہ ہے؟ فرمایا فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین، اس لیے کہ اس مہینے کی تاریخ آج سے نہیں، جس دن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا تھا اسی دن سے جوڑ دیا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے واقعات جڑائے کہ اس مہینے میں اتنے بڑے واقعات ہوئے اور بہت ساری قوموں کے توبہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قبول کیا اور نبیوں کی توبہ کو قبول کیا۔ یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 برس تک جنت سے نکلنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، لیکن جب محرم کا مہینہ آیا 40 سال گزر گئے، 10ویں تاریخ آئی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو فرمایا کہ فیہ یوم تاب اللہ فیہ علی قوم، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بہت سی قوم پر رحمت فرمایا ہے، مغفرت فرمائی ہے، ان کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ تو آگے وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ، تم اس مہینے میں روزہ رکھو، اللہ سے دعائیں کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تو اس قوم کی بھی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ تو اس مہینے میں تو ہم کو اعمال سے جوڑا گیا ہے، ہم کو اس مہینے کو منحوس نہیں بنایا گیا، ہم کو اس مہینے کے لیے غم کا مہینہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ہم اگر آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں تو ہم کو دین کی طرف دیکھنا پڑے گا، اس کی طرف جھکنا پڑے گا کہ دین ہماری کیا راستے کو نکال رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو یا غلط بیانی کی چیز کو ہم کر کے اگر بنا لیں گے تو سوائے نقصان کے اور اعمال کی بربادی کے سوا ہم کو کچھ نصیب ہونے والا نہیں۔ اس وجہ سے یہ خاص عمل کرنا چاہیے، جس کو سعادت ہو اور جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کرے، طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا شروع کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ جس کو کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب 12 سال مکے میں رہ کر کے جب ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ کی، تو چونکہ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ 10ویں محرم کا جیسا میں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات جو عطا کی گئی تھی اس کی خوشی میں وہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تو دیکھا یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا آپ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم و بربریت سے اللہ رب العزت سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول وہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ قدم المدینہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینہ المنورہ آئے تو فوجد الیہود، تو یہودیوں کو دیکھا ان اصوم رمضان کہ وہ اصوم بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ وہ اس مہینے کی خوب زیادہ سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں روزہ رکھنے کے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما هذا اليوم الذي تصومونه، کہ تم اس مہینے میں کیوں روزہ رکھتے، اس دن کا جو عاشورہ کا دن ہے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ پوچھا تو انہوں نے فرمایا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، کہ یہ مہینہ بڑا، یہ دن بہت مبارک دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ظلم سے نجات عطا کی گئی تھی، اور فرمایا
کہ اس دن میں فرعون کو پانی میں ڈبا دیا گیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومونہ، تو یہودیوں نے جواب دیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو موسیٰ علیہ السلام نے فصامہ موسیٰ شکرا، تو شکرانے کے طور پر اس دن میں روزہ رکھا تھا، اور اسی وجہ فنحن نصومونہ، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہود اتنی اہمیت کے ساتھ اس دن میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تو ان یہودیوں سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں۔ تو فَصُومُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، کہ آپ خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالف اليہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، فرمایا کہ میری قوم اور میری امتیوں سنو، تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھو، لیکن چونکہ یہود پہلے ہی سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں تو ہم کو ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کے طریقے پر ہم کو نہیں چلنا ہے، تو اس کے لیے یہ کر لو کہ تم ایک دن پہلے ایک روزہ ملا لو یا ایک دن بعد ملا لو۔ مثلا 10ویں محرم کا تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، یہودیوں کی مخالفت میں چاہے 9ویں محرم کا رکھ لو، اگر 9ویں کا نہ رکھ پاؤ تو 11ویں کا محرم رکھ لو، تاکہ اس عظمت کا بھی احترام ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت۔ تو میرے دوستو، یہ احادیث ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمودات ہیں، ہم کو ان پر عمل کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ اس مہینے میں ہم سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہم سے اگر ہو سکے تو اس مہینے میں خود روزہ رکھیں، گھر والوں کو اس کی فضیلت کا تلقین کریں کہ ایک روزہ رکھنے کا 30 روزوں کا ثواب ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ یعنی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ تو ہم ضرور رکھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے 1 سال اگلا اور 1 سال پچھلا گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور جو عمل اور ایک کرنے والا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث میں ملتی ہے کہ اگر عاشورہ کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو یہ فضیلتیں ہیں، اور ہم کو عاشورہ کے دن کیا کرنا چاہیے، یعنی 10ویں محرم کے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک عمل خود بھی فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی فرماتے تھے کہ ایسا کرو، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر میں خرچ کے اعتبار سے زیادتی کرے گا، یعنی نان و نفقہ میں اضافہ کرے گا، اچھا کھانا، دوسروں کو کھلانا، اچھا پہننا اور اچھا اپنے بچوں کو پہنانا، تو اللہ رب العزت وسع اللہ علی سائر صلاتہ، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت پورے سال کے لیے اس کے رزق میں، اس کے مال و دولت میں توسیع فرما دے گا، اضافہ کر دے گا۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ یہ دن میرے لیے کچھ کھانے کا نہیں، آج ہم بالکل روزہ ہیں تو آج ہم بھوکے ہم کو رہنا ہے، اچھے کپڑے نہیں پہننا ہے، گھر میں غم کا ماحول کرنا ہے، تو اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمام خرافاتی چیزوں کو ختم فرما دیا اور فرمایا من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علی سائر صلاتہ، کہ جس نے اس دن کے اندر روزہ بھی رکھا اور اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے انتظامات کیے، چاہے کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے ہو، مال کو خرچ کیا دوسرے کی مدد کے اعتبار سے ہو، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورے سال اس کے مال و زر میں اضافہ فرما دے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو اس میں اس محرم کے مہینے میں 3 عمل ہم کو خاص طریقے سے کرنا ہے۔ ایک کوشش یہ ہو کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو عاشورہ کا روزہ یعنی 9ویں اور 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا ضرور رکھیں، اور اس کے بعد 10ویں تاریخ کو ہم اپنے گھر کے اندر
جیسے ہم روز کھاتے ہیں اس سے اچھا کھائیں، کھلائیں، پہنائیں اور دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمارے مال و زر میں اضافہ فرمائے گا۔ اور وقت کم ہے، ورنہ میں عرض کرتا بزرگان دین نے جب اس پہ عمل کیا تو انہوں نے اپنے مجرب واقعات بتائے کہ ہم کو کیسے کیسے فائدے ہوئے جب ہم نے اس دن گھر کے اندر نان و رفقے کے اندر اضافہ کیا، تو ہمارے اندر کیسے پورے سال ہمارے لیے برکتوں کے دروازہ اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے گمراہ کرنے پر ہم نہ جائیں، ہم تو صرف اس پر عمل کریں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے اس کا بارے میں، اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور جو لوگوں کی گمراہیاں ہیں، غلط بیانیاں ہیں، اس پر اگر ہم عمل کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے گمراہی کا سبب ہوگا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام کہی ہوئی اور سنی ہوئی